الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، دین اسلام میں انسان کے باطن کو سنوارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر ہر انسان سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باطن کی طرف توجہ عام طور پر کم ہوتی ہے۔ دل کی صفائی، روح کی طہارت اور نفس کا تزکیہ یعنی نفس کو پاک و صاف کرنا، یہ ایسے امور ہیں کہ اسلام میں اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ جس طرح ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، داغ اور گرد و غبار سے اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لباس کو پاک و صاف رکھنا ہمارا مطمح نظر اور مقصود ہوتا ہے۔ کامل ایمان رکھنے والے حضرات اپنے دل کو داغ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، روح کو صاف رکھنا ان کا مقصد زندگی ہوتا ہے، اور دین اسلام شریعت مطہرہ ہر ایک مسلمان سے یہی پسند کرتی ہے، اور اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مومن اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، روح کا تزکیہ کرے۔ معزز حاضرین، قرآن پاک میں کئی آیات کریمہ سے اہل اسلام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے دل کی صفائی کا لحاظ رکھیں اور اپنے باطن کو پاک و صاف کریں۔ ہر آدمی اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہے، میرا نفس صاف ہے اور میری روح مزکہ ہے، مصفہ ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو قرآن پاک میں جو اشارے دیے گئے ہیں ان کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنے باطن کو پائے تو یہ علامت ہے کہ واقعتاً ہم اوامر خداوندی کے مطابق اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمارا باطن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ویسی آیات کریمہ تو بہت ساری ہے، چند آیات اور احادیث شریفہ ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے، جس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا،
کیونکہ ہمارے باطن کو ہم ہی جان سکتے ہیں. ظاہر تو سب دیکھ لیتے ہیں, چہرہ سب کو نظر آتا ہے, لیکن دل اور اس کی حالت صاحب دل پر ہی آشکار ہوتی ہے. تو چنانچہ کامل ایمان رکھنے والے حضرات اور کامیاب مومن و مسلمان کون ہوتے ہیں, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں خشوع کا مطلب دربار الہی میں دل جھکانے کا نام خشوع ہے, اور دربار الہی میں سر جھکانے کا نام خضوع ہے. عبادت میں جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں, مثلا نماز میں قیام, رکوع, سجدہ, قاعدہ, یہ خضوع ہے. اس کے طریقے کے مطابق, احادیث میں بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر ادا کیے جائیں تو اس کو خضوع کہتے ہیں, اور دل اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو تو اس کو خشوع کہتے ہیں. سر جھکانے کا نام خضوع ہے تو دل جھکانے کا نام خشوع ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. حاضرین, یہ جو صفات کلام مقدس میں بیان کیے گئے ہیں دراصل اولیاء کرام کے صفات ہیں, اللہ کے محبوب بندوں کی عادات ہیں, ان کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیے ہیں. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ والوں سے محبت ہے, اور اس محبت کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں, اس کی لذت بھی پاتے ہیں. لیکن ہمارے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ والے دنیا میں کیسے اعمال انجام دیے, ان کی زندگی کیسی پاک و صاف تھی. جیسے ہم آئینہ اور چہرہ صاف رکھنا پسند کرتے ہیں, اللہ والے اپنی زندگی اس سے زیادہ پاک و صاف رکھنا پسند کرتے ہیں. تو نماز ہماری ایسے ہی ادا ہو جیسے خدا کے محبوب بندوں کی ادا ہوتی تھی, اور اس کو ہی اچھے اخلاق کہتے ہیں. ہم اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں, نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کا ہر آدمی اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے. اچھے اخلاق ہر مذہب میں پسندیدہ ہیں, برے اخلاق ہر جگہ ناپسندیدہ ہیں. لیکن اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نرم بات کر لیں. نرم گفتگو تو بزنس مین بھی کر لیتا ہے تاکہ اس کے پاس گاہک زیادہ آئے. آپ دیکھیں گے دنیا میں کاروبار کرنے والے جب آپ سے لینا ہوتا ہے تو کتنی نرم بات کرتے ہیں, اور جب آپ کو دینا ہوتا ہے تو کتنا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. یہی دنیا کے سودی لین دین کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کے مکان, آپ کی دکان پر آ کر قرض دیتے ہیں, سود کے نام پر قرض دیتے ہیں. آپ جب وقت مقررہ پر سود واپس نہیں کریں گے تو پھر ان کی زبان کی اڑان دیکھیے, وہ کیسی کیسی گالی گلوچ کرتے ہیں اور کیسی بد کلامی کرتے ہیں. اس کا نام اخلاق نہیں ہے کہ صرف نرم بات کی جائے. نرم بات کرنا یقیناً حسن اخلاق میں شامل ہے, لیکن نرم گفتگو اس وقت بھی ہو جب آپ کی ضرورت ہو, اور اس وقت بھی ہو جب آپ سے کسی کی ضرورت وابستہ ہو. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بھی آپ کی گفتگو نرم ہو, کسی سے قرضہ واپس لیتے ہیں تو بھی آپ کی گفتگو نرم ہونی چاہیے. اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. تو حسن اخلاق کا ہمارے پاس مطلب کسی دعوت میں اچھا اہتمام کر لینا, اس کا نام حسن اخلاق سمجھا جاتا ہے. لیکن یہی اچھے اخلاق نہیں ہے, اچھے اخلاق اور بھی ہے. تو وہ کیا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا تعلق ایک تو
بندے کا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے. رب تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہے، شریعت میں جن امور کو واجب کہا گیا، اس کو پورے طور پر ادا کرنا بھی اچھے اخلاق ہے، اور بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی اچھے اخلاق ہے. تو حسن اخلاق کا تعلق مالک سے بھی ہے، خالق سے بھی ہے، اور حسن اخلاق کا تعلق مملوک اور مخلوق سے بھی ہے. رب سے بھی بندہ حسن اخلاق کا تعلق رکھے، اور ایک بندہ دوسرے بندوں سے بھی اچھے اخلاق کا تعلق رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خشوع اختیار کرنا، توجہ ایک طرف ہونا. جب رکعت باندھے عبادت کرے تو ہماری فکر، ہمارا تصور بس یہی ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، اور پروردگار ہماری بخشش کا اعلان فرما رہا ہے. یہ توجہ ہونی چاہیے. اور اچھے اخلاق رکھنے والے، ان کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وہ لوگ ہیں جو لغو یعنی بیکار کاموں سے منہ پھیرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے منہ پھیرتے ہیں. حاضرین، لغو کام کیا ہے؟ بیکار کام کیا ہے؟ اس کو اگر آج ہم بیان کریں گے تو اس کی بڑی تعداد اور ایک بڑا شمار ہوگا. لیکن فی زمانہ ہمارا معاشرہ جن لغو اور بیکار کاموں میں پڑا ہوا ہے، جو عام طور پر لوگ جس بیکار کاموں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے دوستوں کا دوستوں سے تعلق. روزانہ دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مگر ان کا تعلق اور ان کی دوستی دنیا کے امور پر بحث کرنا، گفتگو کرنا، اور سیاسی معاملات میں گفتگو کرنا، حالات حاضرہ پر نظر رکھنا، اور اس پر ایک دوسرے سے بات کرنا. سنجیدہ لوگ ہوں تو یہ کام کرتے ہیں، جبکہ یہ سنجیدگی نہیں ہے. اور اگر ذرا منچلے قسم کے لوگ ہوں تو وہ لوگ ہنسی مذاق، دل لگی، گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ ان کا شیوا، ان کی عادت ہوتی ہے. یہ سب لغو کام ہے. اور بھی کچھ زیادہ خراب لوگ ہوں تو ان کی بیٹھک کیرم بورڈ پہ ہوتی ہے، چیس کھیلنے میں ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. اب جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ ریس کورس کے میدان میں جاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو مومن وہ نہیں ہے جو لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں اپنے اوقات بیکار کر دے. مومن وہ ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے فکر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے تصور کی حفاظت کرتا ہے، اور بیکار کاموں سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے. تو مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کام سے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ عادات و اطوار ایک مومن اور ایک مسلمان کے ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو بیکار کاموں میں مبتلا رہنے کی عادت ہے، ان میں انٹرنیٹ پر وقت بیکار کر دینا. کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ محفل میں ہوتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، دعوتوں میں رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کی انگلیاں فون پر اور ان کی نظر فون کے اسکرین پر ہوتی ہے. وہ بیٹھے سب میں رہتے ہیں مگر سب سے گم رہتے ہیں. کبھی واٹس ایپ کھولتے ہیں، کبھی فیس بک کھولتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ کی کوئی اور ویب سائٹ پر جاتے ہیں. طرح طرح کی چیزیں دیکھتے رہنا، ایسے ہی وقت بیکار کر دینا، یہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے. بعض احتیاط کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے دیکھ لیں گے، کچھ معلومات ہو جائیں گے. لیکن جب یہ انٹرنیٹ اور فون پر کسی کی توجہ فون کی طرف مائل ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ کی طرف مائل ہو جاتی ہے،
بآسانی آدھا ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ ایک دلدل ہے، اس میں جب کوئی قدم رکھتا ہے تو جتنی قدم مارے گا وہ اوپر نہیں اندر ہی چلا جائے گا. دلدل کی خاصیت ہے انٹرنیٹ کی، اسی لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں نہیں جانی چاہیے. ہاں واقعتاً کوئی احتیاط کرنے والا بندہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا تعلق صرف دین کے امور پڑھنے اور اس کو پھیلانے میں مشغول ہو، بس اس سے زیادہ کوئی اور کام میں مصروف نہ ہو. تو لغو کام سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اور دیکھیے یہ عادات ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن پاک کہتا ہے مومن لغو کام نہیں کرتا، مومن نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے. اگر یہ عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ واقعتاً ہم وہ مومن ہیں جن کو قرآن مومن کہتا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان 1000 مرتبہ کہہ لیں، اس سے کیا حاصل؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. پروردگار نے مومن کی عادتیں، مومن کے اطوار، مومن کے اخلاق جو قرآن پاک میں بیان کیے، اگر وہ صفات، وہ اطوار ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم اس کا عکس نظر آتے ہیں، اس کی روشنی ہمارے ظاہر و باطن میں اگر دکھائی دیتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ واقعتاً ہم مومن ہیں. معزز حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات، عادات، اطوار بیان فرمائے ہیں کہ ایک مومن کے اندر کیسے اچھے اخلاق ہونے چاہیے. اور اچھے اخلاق کہتے کس کو ہے؟ یہ احادیث شریفہ آپ سنیں گے تو واقعتاً پتہ چلے گا اچھے اخلاق تو یہ ہوتے ہیں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ ہم خود کے لیے جو پسند کرتے ہیں غیروں کے لیے وہی پسند کریں. ہماری زندگی کے حالات کو دیکھیں. ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس گلی کوچے میں بستے ہیں، جس محلے میں سانس لیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ عام طور پر لوگوں کے اچھے تعلقات کاروباری شریک حضرات کے ساتھ رہتے ہیں. جو ہمارے کاروبار میں شریک رہتا ہے اس سے اچھی بات ہوتی ہے، دوست و احباب کے ساتھ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن پڑوسیوں سے لڑائی، گھر میں بھائی بہنوں سے اختلاف، ماں باپ سے شکایت، یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے. اور خاص طور پر رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ اور چچیرے، ممیرے، خلیرے، بھائی بہن، ان سے تو ہمارے بے شمار اختلاف ہوتے ہیں، دلوں میں دراڑیں ہوتی ہیں. اور ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی بناوٹ، رہائش کا انداز ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہم پر لاحول پڑتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. جس چیز کو ہم اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے پڑوسی کے دروازے کے سامنے ضرور ڈالتے ہیں. ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے گھر کے پرنالہ ہمارے سر پہ گرے، مگر ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا پرنالہ ہر گلی میں گزرنے والے کے سر پہ گرے. ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے سامنے والے کے گھر کا موری وغیرہ کا پانی، ڈرینیج کا پانی ہمارے گھر پر آئے یا روڈ پر آئے، لیکن ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں ہم اپنا گھر اگر صاف کریں گے، دھوئیں گے تو اس کا پانی راستے میں ضرور بہے. کیا یہ اخلاق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخلاق فرمایا؟ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے غیر کے لیے وہی پسند کرے. معزز حاضرین، ہمارے گھروں کے پاس چھوٹی سی تقریب جب ہوتی ہے تو سارا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، ادھر بھی بند ادھر بھی بند، راہ گزروں کو تکلیف. اگر کوئی تقریب کرنی ہے تو کم از کم اتنا تو راستہ چھوڑیں
کہ گزرنے والے بآسانی گزرے؟ ہم کو کس نے حق دیا کہ ہم راستہ بند کریں؟ کیا راستہ ہم نے خرید لیا ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے اگر راستہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری جاگیر ہے۔ جس طرح راستے پر گزرنے کا حق آپ کا ہے، اس گلی میں رہنے والے ہر آدمی کا حق ہے کہ اس راستے سے گزرے۔ ہم کو حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ہم یہ راستہ بلاک کریں؟ مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے غیروں کے لیے وہی پسند کرے۔ لاکھوں روپے صرف کر کے عالیشان بہترین گھر ہم بناتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ 1000-1500 کا پائپ لگا کر پرنالہ زمین پر نہیں چھوڑتے۔ 3 منزلہ بلڈنگ کے اوپر سے پرنالہ گرتا ہے تو ساری گلی کوچے میں چھینٹے اس کے اڑتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہے۔ کیا ہم کو یہ پسند ہے کہ کسی کے گھر کا پرنالہ ہم پر گرے یا پھر ہمارے دروازے کے سامنے گرے؟ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، غیر کے لیے وہی پسند کرے۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق کا یہ ایک نمونہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت کرنے کا کیا مطلب؟ مہمان کی عزت اس طریقے سے کی جائے کہ جب اس کو دعوت دی جائے یا پھر وہ خود بلا دعوت کے آپ کے گھر پر محض ملاقات کے لیے آ جائے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے۔ صرف ملاقات کے لیے جانا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو جب کوئی مہمان اپنے گھر آئے یا اپنے مقام پر آئے تو اس کی تعظیم کی جائے، اچھے مقام پر بٹھایا جائے، اسے کھلایا پلایا جائے، باہر سے ہی الوداع نہ کیا جائے۔ ہاں عذر ہو، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، کسی کا گھر چھوٹا ہے، اس کو بٹھانے کے لیے جگہ نہ ہو، یہ عذر کی بات علیحدہ ہے۔ لیکن گھر تو اتنا بڑا ہے لیکن دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر قبرستان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کو گھر میں دفن کرتا ہے مرنے کے بعد؟ یا باپ اپنے بیٹوں کو دفن کرے گا؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو گھر میں دفن کرے گی؟ گھر تو کوئی قبرستان نہیں بناتا، مگر کیوں سرکار نے فرمایا گھر قبرستان نہ بناؤ؟ تو اس کا مطلب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، قبرستان میں جس طرح لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہاں کھلانا پلانا کھانا پینا منع ہے، کیونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے۔ ایسے ہی تم اپنے گھر کو نہ بناؤ کہ کوئی آئے تو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، ویسے ہی واپس بھجوا دیتے ہیں۔ تو اپنا گھر قبرستان نہ بناؤ، جب کوئی آئے تو ان کا اکرام کرو، انہیں کچھ تو کھلاؤ پلاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ معزز حاضرین، اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ہمارے پاس اختلاف، لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے کہا، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ چھوٹے سے کیلا دیوار میں ٹھونکا گیا، بازو کا پڑوسی آیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ یہاں ذرا ساؤنڈ کچھ بڑھ گیا، وہاں جھگڑے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر، کچرا وغیرہ کے امور کو لے کر ہمارے پاس لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں جو سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مگر پڑوسی کو بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے اتنا کہا
کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو مال وراثت میں حقدار نہ ٹھہرایا جائے. باپ دادا کا جو مال ہوتا ہے اس میں پڑوسی کا بھی کہیں حصہ نہ آ جائے، یہ اندیشہ ہونے لگا. اتنا زیادہ تاکید ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر امہات المومنین سے یہ فرماتے کہ جب تم اچھا سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ وہ اچھا سالن تم اپنے پڑوسیوں کے بھی بھیجو. آج ہمارے پاس ماشاءاللہ سالن بنے، گوشت آئے تو بے حیائی اور حق تلفی کا تو ایک بڑا نمونہ، ایک بڑا ڈبہ ہمارے پاس ہوتا ہے، فریج. سارے حق مار کے اسی میں رکھ دیے جاتے ہیں. سالن زیادہ بھی بنے، کھانا اچھا بھی بنے تو ہم بچا کر فریج میں ضرور رکھیں گے، مگر کسی پڑوسی کا خیال، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے. اتنی بے حیائی ہمارے پاس عام ہو گئی. فریج دراصل ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کا حق مارنے کے لیے بنایا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اچھا سالن بناؤ تو اپنے پڑوسی کو تحفہ بھیجو. حاضرین غور کریں پڑوسی کا کتنا حق ہوتا ہے. یہاں بات پڑوسی کی آئی تو عرض کرو، اس سے پہلے بھی شاید کسی محفل میں ہم نے عرض کیا ہے. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے ان کے گھر میں چوہے بہت تھے، بڑے علامہ تھے، ان کے گھر میں بہت ساری کتابیں تھیں. ہر آئے دن چوہے کتابوں کو کاٹ لیتے، اس کے ورق کھا لیتے. اب تو ماشاءاللہ کتابیں بھی اچھی ہیں کہ پرنٹنگ پریس میں چھپتی ہیں، مشتری کے ذریعے چھپ کر آتی ہیں. پہلے معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ کو ایک کتاب اگر ہونی ہے تو پہلے تلاش کریں وہ کتاب ہے کس کے پاس، پھر وہاں جا کر ساری کتاب اپنے ہاتھ سے نقل کر کے لائیں، یا پھر کسی کاتب کو پیسے دے کے نقل کروا کے لاتے تھے. چھپوائی کا معاملہ نہیں تھا. کتابیں ملتی کم تھی اور مل بھی جاتی تو بڑی مصیبت اور بڑے خرچ کے بعد ملتی تھی. اس کو نقل کرنے کے لیے وقت لگتا تھا. اب ایسی فراوانی کا دور ہے، جو کتاب چاہیے آپ کو دکان پہ مل جاتی ہے، جو کتاب چاہیے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. اسی لیے آج ہمارے مسلمانوں کے پاس دینی کتابوں کی کوئی قدر نہیں ہے. لوگ سب خرید لیتے ہیں. سالانہ اپنے بچوں کے لیے 10-10, 20-20 ہزار کی کتابیں خرید لیتے ہیں، مگر سال بھر میں 500-600 کی کتاب کوئی دین کی نہیں خریدتا. اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس دین کی. دین کی اہمیت ہوتی تو کتاب خریدتے. خیر، تو عرض کرنا یہ ہے ان بزرگ کے پاس کتابیں بڑی نایاب تھی، چوہے انہیں ستا رہے تھے. تو آپ کے شاگرد، مریدین، معتقدین وغیرہ ان حضرات نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ اپنے گھر میں بلی کیوں نہ رکھ لیتے. بلی گھر میں رکھ لیجئے، اس کی آواز سن کر چوہے چلے جائیں گے، اگر ایک آدھ رہ بھی جائے تو بلی انہیں ہڑپ کر لے گی. تو حضرت فرماتے ہیں میں اگر بلی اپنے گھر میں پال لوں تو یہ چوہے جائیں گے کدھر؟ لوگ کہتے ہیں بازو پڑوسیوں کے گھر میں جائیں گے. تو فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے گھر کے چوہے کسی پڑوسی کو جا کر ستائیں اور اس کو تکلیف دیں. اگر چوہے میرے گھر میں رہتے ہیں اور میرے پڑوسی سلامت رہتے ہیں تو مجھے یہی بات پسند ہے اور میں اسی بات پر خوش ہوں. اور آج ہمارے گھر میں چوہا نکلتا ہے تو گلی میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی چلا جائے. اگر کوئی مار بھی دیتا ہے تو پڑوسی کے گھر کے سامنے یا اس کی دیوار کے پاس ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے سڑنے گلنے کی ساری جراثیم اس کے گھر، اس بازو کے پڑوسی والے اس سے بیمار ہو جائیں. یہ مزاج ہے ہمارے پاس. تو پڑوسی کی تعظیم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، خود مصیبت میں رہے، پڑوسی کو راحت میں رکھے. اور معاذ ناظرین، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یہ بھی اچھا اخلاق ہے. بولتے رہنا، بڑبڑ کرتے رہنا،
جہاں ملے اس سے بس کان پکا دینا لوگوں کے بول بول کے. یہ عادت اچھے اخلاق والوں کی نہیں ہوتی. حسن اخلاق کی یہ بھی علامت ہے، بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. خاموش رہنا بھی بڑی دولت ہے. ہماری محفلوں میں لوگ ملتے ہیں تو بس بولتے رہتے ہیں. خاموش رہنے والوں کو متکبر سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا گھاٹا ہے، بات ہی نہیں کرتا، کس سے بھی بات نہیں کرتا تو وہ سمجھدار ہے. ہاں واقعتاً کوئی تکبر کی وجہ سے بات نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ ان سے میں کیا بات کروں، یہ واقعتاً متکبر ہے. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی متکبرین پر. لیکن وہ اپنی سلامتی کے لیے خاموش رہتا ہے تو اچھا آدمی ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت آج ہمارے معاشرے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، چال باز ہوتے ہیں. لوگوں کو پھنسانا، دھوکے میں رکھنا، الو بنانا، ان کا مذاق اڑا کر ہنسنا، ایسی جن کی عادتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ لوگ زیادہ رہتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ ہوشیاری آتی. یہ ہوشیاری نہیں ہے جناب، یہ بیوقوفی ہے. اس کو لوگ ہوشیاری سمجھ رہے ہیں. کس کو کیسے دھوکہ دیا جائے، کاروبار میں کیسا دھوکہ دیں، کس کی زمینیں ہڑپ کر جائیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہوشیاری ہے. اب دیکھیے جو زیادہ بولتا ہے اور لوگوں کے دھوکے کی باتیں کرتا ہے، جھوٹ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا، اے لوگوں جب تم کسی ایمان والے کو خاموش اور باوقار دیکھو، خاموش رہتا ہے، بولتا ہے تو بڑی عزت کی بات کرتا ہے، بڑی سمجھداری کی بات کرتا ہے، صاحب وقار ہے، اپنا مقام رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے، زیادہ نہیں بولتا، ایسے کسی ایمان والے کو جب تم دیکھو تو سرکار نے فرمایا فَدْنُوا مِنْهُ، اس کے قریب رہا کرو، اس کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُلَقِّنُ الْحِكْمَةَ، اس لیے کہ وہ حکمت سکھاتا ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کا معنی کیا ہے؟ سمجھداری، دور اندیشی، عقل مندی کا نام حکمت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت دی ساری بھلائی اس کو دے دی گئی. خیر بھلائی اگر کسی کے پاس ہے تو حکمت والے آدمی کے پاس ہے. حکمت والا کون ہے؟ جو مومن خاموش رہتا ہے اور باعزت ہے، صاحب وقار ہے. کچھ لوگ خاموش تو رہتے ہیں لیکن ان کی چال ڈھال، ان کا کردار نہایت ہی ذلیل ہوتا ہے. اس کو نہیں پسند کیا گیا. خاموشی بھی ہو، باوقار بھی ہو، وہ اپنی عزت رکھتا ہو لوگوں کے پاس. ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو دیکھو تو ان کے قریب ہو جاؤ. تو صحبت ایسوں کی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بھی حسن اخلاق کا ایک نمونہ ہے، اچھے اخلاق کا ایک نمونہ ہے. ناظرین، حسن اخلاق کے ایسے کئی ایک احادیث بھی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہیں. ایک دو واقعات میں بزرگان دین کے آپ کو سناتا ہوں کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جس وطن میں رہتے تھے، جس مقام میں رہتے تھے، وہاں کی آبادی سے دور کہیں جا رہے تھے. ایک سپاہی کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے پوچھا انت عبد، کیا آپ غلام ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ہاں غلام ہوں. پھر اس نے پوچھا این العمران، آبادی کدھر ہے؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا قبرستان کی طرف، ادھر آبادی ہے. وہ کچھ دور گیا، دیکھا قبرستان ہے، واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ کے سر پہ مارا جس سے آپ کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور آپ کو گھسیٹ کر آبادی میں لے جانے لگا کیونکہ سپاہی تھا اور سمجھا کہ یہ غلام ہے. جب آبادی کے قریب ہوا تو لوگ دوڑنے لگے، کہنے لگے نادان کیا ہوا تجھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کو مار رہا ہے، انہوں نے ایسا کیا کیا تیرے ساتھ؟ تو فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ چومنے لگا، کہنے لگا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ابراہیم
ابراہیم ہے، میں آپ کی بزرگی سے واقف ہوں مگر آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کیا غلام ہیں، آپ نے نہیں بتایا میں ابراہیم ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میرا نام پوچھتا تو میں نام بتاتا، تو نے یہ پوچھا تھا کیا تو غلام ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں غلام ہوں، میں کیسے انکار کروں، میں میرے مالک کا غلام ہوں، میرے رب کا غلام ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو میرے رب کا غلام ہوں۔ ہاں تم نام پوچھتے تو میں کہتا میرا نام ابراہیم ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا میں نے آبادی پوچھی تھی، آپ نے قبرستان کا اشارہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ آبادی اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آبادی جہاں اب لوگ رہتے ہیں سب پلٹ کر ادھر آ رہے ہیں، مگر یہاں سے کسی کو واپس ادھر جاتے نہیں دیکھا، جو یہاں گیا یہی کا ہوا اور جو یہاں کا وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے، پھر میں کیسے اس کو آبادی کہوں، آبادی تو ایک قبرستان ہے جہاں جا کر لوگ واپس نہیں آتے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو معاف کر دیجئے، غلطی سے اس نے آپ کو مارا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اس نے میرے سر پہ مارا میں نے اسی وقت دعا کی کہ مولا اس کو جنت عطا فرما۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو مارا تھا اور آپ اس کو جنت کی دعا دے رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے مجھے تکلیف دی، جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ملے اور میں بد دعا کر کے اس کو نقصان پہنچاؤں، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اسی لیے میں نے اس کو دعا دے دی۔ اس کے مارنے سے مجھے اجر ہوا، بدلہ ملا، اللہ کی طرف سے نیکی ملی، اس سے مجھے نیکی ملے اور میں اس کے لیے بد دعا کیسے کروں، اسی لیے میں نے اس کو جنت کی دعا دے دی۔ بلند ترین اخلاق یہ ہوتے ہیں، کوئی مارتا ہے تو اس کا بدلہ مار سے نہ لیا جائے۔ جیسے ہوتا ہے ہمارے محلے میں، ایک محلے کے نوجوان ایک مارا تو دوسرے محلے کے چند لوگ ملتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، اور لڑائی جھگڑے گروپ کیا کیا بن گئے، پہلوانی، کائے کی پہلوانی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی جسامت قوت طاقت اس لیے دی ہے کہ کمزور پہ ہاتھ اٹھائیں، اگر ہے دم اتنا تمہارے پاس تو ذرا زمین کو پھاڑ کے بتاؤ، پتا چلے گا آخرت تم بھی بڑے پہلوان ہیں۔ بیچارے کمزور لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ کیسی پہلوانی ہے؟ کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا نام پہلوانی ہے؟ کسی کا مال چھیننے کا نام پہلوانی ہے؟ کسی کو ڈرانے کا نام پہلوانی ہے؟ کیا اللہ نے طاقت و قوت اس لیے دی ہے؟ ارے تمہاری طاقت کیا معنی رکھتی ہے؟ قبر میں جائیں گے تو چھوٹا سا کیڑا تمہارے جسم کو کھا لیتا ہے، ساری قوت ختم ہو گئی۔ اگر ہے تمہارے پاس اتنا دم تو قبر میں کیڑے سے لڑ کے بتاؤ، پتا چلے گا۔ قبر میں ایک کیڑے کو مار نہیں سکتے، زمین کے اوپر تن کے چل رہے ہیں، بتا رہے ہم پہلوان ہیں۔ بدلہ نہ لینا پہلوانی ہے، کسی کی تکلیف پر صبر کرنا اور اسے معاف کرنا پہلوانی ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنا غصہ پی جائے اور طاقت رکھتے ہوئے بھی غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اچھے اخلاق کا یہ بھی ایک نمونہ ہے، یہ سیرت، یہ صفت، یہ کیفیت جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لیں وہ مومن ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ تو حسن اخلاق ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی۔ دعوت کے وقت پر جب آپ اس کے گھر گئے، جیسے گھر میں جانا چاہتے تھے، میزبان نے کہا آپ کیوں آئے، آپ کو کس نے دعوت دی؟ خود اس نے دعوت دی تھی۔ تو اس نے جیسے یہ کہا فوراً حضرت پلٹ گئے، ابھی کچھ دور نہیں گئے، پھر پکار کر میں کہنے لگا حضرت آپ کی تو دعوت ہے، میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ پھر آ گئے، پھر جیسے گھر کے قریب آئے کہا آپ کو میں نے دعوت نہیں دی تھی، ایسے کیسے بے حیا لوگ ہیں، بے دعوت کے آ جاتے ہیں۔ پھر پلٹ گئے، پھر بلایا آئے، پھر گئے، پھر بلایا آئے، 5-6 مرتبہ
آزما رہا تھا، میں آزمائش کر رہا تھا. لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے کہ آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعتاً آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اور میں مان گیا کہ واقعتاً آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ مہمان کی ایسی بے عزتی کی جائے تب بھی آپ برداشت کرتے ہیں، اور اتنے مرتبہ میں نے آپ کو دھتکارا تب بھی آپ کے زبان سے کچھ کہنا تو درکنار چہرے کا رنگ نہیں بدلا. وہی خوشی کے ساتھ پہلی مرتبہ جو آئے تھے آخری مرتبہ جا رہے تھے تو بھی وہی خوشی تھی. تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے، میں نے تو بس وہ عمل کیا ہے جو ایک کتا کرتا ہے. کتے کو روٹی دیں گے آئے گا، جھڑکی دیں گے چلا جائے گا، پھر بلاؤ آئے گا، پھر جھڑکی دو جائے گا. ایک کتا جو عمل کرتا ہے میں نے اتنا ہی کیا ہے. میں نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف ہیں، ایسا بہترین نمونہ اخلاق کا بتا کر بھی یہ کہتے تھے کہ میں نے تو ایک جانور کا عمل کیا ہے. ان کے لیے وہ عمل جانور کا تھا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ہے، حقیقت میں اگر کہا جائے فرشتے کو بھی انسان بنا کر بھیجا جائے تو یہ عمل ممکن نہیں ہے جو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوا ہے. معزز حاضرین، اخلاق، حسن اخلاق، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اس کے چند نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اب ہم ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کا نمونہ خود کو بنائیں، کیونکہ حسن اخلاق سے ہی اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. آخرت کی نعمتیں، بلندیاں، عظمتیں، قربتیں سب کی سب حسن اخلاق سے ملتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اخلاق اگر اچھے ہیں تو پھر سب سے اچھے ہیں. نہ مالدار اچھا ہے، نہ طاقتور اچھا ہے، نہ حسین و جمیل اچھا ہے، نہ منصب و کرسی والا اچھا ہے. اچھا اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. حسن اخلاق کے چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. نمونے تو بہت سارے ہیں، طریقے تو بہت سارے ہیں، لیکن بتائے گئے 5-6 اعمال بھی ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو بس ہماری کامیابی کے لیے یہی بڑی ضمانت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اور بہترین اخلاق والا مومن اور مسلمان بنائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.